حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دعا کی تھی یا رب العالمین جتنے بھی غرق ہوئے ہیں نا یہ دریا سے سمندر سے نکال کر ہمیں دکھائیے، تو اللہ تعالیٰ نے سارے دریا پانی سے نکال کر باہر پھینک دی تھی اپنی قدرت سے، پانی نے باہر پھینکے، اور آج تک فرعون کی لاش عبرت کے لیے، آج تک مصر میں ان کے عجائب گھر میں آج بھی اس کی لاش موجود ہے۔ یہ آج بھی ہمارے پاس نشانی ہے۔ اللہ متکبرین کو، لوگوں کو گمراہ کرنے والوں کو، اس کا انجام کیا کرتا ہے؟ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا انجام بنا دیتا ہے۔ دیکھیے گا یہاں انداز اللہ تعالیٰ کا تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل تمہارے دشمن سے ہم نے آپ کو نجات دی۔ تمہارے دشمن، کیا فرمایا؟ تمہارے دشمن۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، یہ اب قوم کس کو خطاب ہے؟ قوم کو، بنی اسرائیل قوم کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا موسیٰ تیرے دشمن سے، اللہ نے فرمایا میرا اور آپ کا دشمن۔ جب نبی کے دشمن کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا بھی دشمن کہا، اسے اللہ نے اپنا بھی دشمن کہا۔ ہاں قوم کا دشمن ہے تو ان کا ہے، لیکن اللہ نے جو نبی کا دشمن بنتا ہے، جو نبی کے سے منہ موڑتا ہے، اللہ نے اسے اپنا دشمن کہا۔ جو رب کا دشمن ہے وہ بچ سکتا ہے؟ کبھی نہیں بچ سکتا۔ تو اس لیے انبیاء علیہم السلام کی دشمنی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ان کے زیر لب کوئی بات کرنے سے، کوئی سوچنے سے، کوئی خیال اٹھنے سے اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ نبی انبیاء جتنے بھی ہیں معصوم عن الخطا ہیں، جتنے بھی ہیں اللہ کو محبوب ہیں، جتنے بھی ہیں اللہ کے برگزیدہ ہیں۔ ان کے بارے میں تھوڑا سا خیال غلط آیا، سمجھ لے وہ شخص ایمان سے گیا، ایمان سے گیا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اللہ نے اسے، یہ اب آیت کریمہ جو ترجمہ آپ سماعت فرمائیں، اس سے آپ کو بخوبی بخود معلوم ہو رہا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کے بارے میں فرمایا جو آپ کا دشمن، عدو لی و عدو اللہ، میرا اور آپ کا دشمن۔ قوم کے لیے فرمایا یا بنی اسرائیل قد انجیناکم، جو آپ کا دشمن تھا اس سے میں نے آپ کو پناہ دی ہے، نجات دی ہے، من عدوکم